جی بعض لوگ قبرستان میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے اگر کوئی لین دین والا معاملہ ہے تو ہم سے رابطہ کریں، تو جب ان سے قرض وصول کرنے جاتے ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ واقعی میرے بھائی اس طرح کے کئی کیس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ قبرستان میں مرحوم کے گھر والے ذمہ داری لیتے ہیں کہ کوئی لین دین والا معاملہ ہے ہم سے رابطہ کریں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو مکر جاتے ہیں۔ سارے نہیں، کچھ کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا یار؟ قبرستان میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ پارہ 6 سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو، اپنے عہد پورے کرو۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ، فرشتوں، تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوں گے۔ پھر ان ظالموں کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ مرنے والے پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ ترمذی شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی جان قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے اس وقت تک جب تک کہ قرض ادا نہ کر دیا جائے، یعنی ان کے قرض نہ ادا کرنے کی وجہ سے گھر والے جو قرض ادا نہیں کرتے اس کی وجہ سے مردہ عذاب میں رہتا ہے۔ قیامت کے روز بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ ابن ماجہ میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مقروض مر جائے تو قیامت کے روز اس کی نیکیوں سے جو ہے وہ اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، کیونکہ وہاں کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا۔ تو خدا کے واسطے ان کے حال پر رحم کھاؤ، مرنے والوں کی طرف سے قرض ادا کر دیا کرو۔ اگر ذمہ داری لو تو پھر اس کو پورا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ذمہ داری لیتے تھے تو پھر اس کو پورا بھی کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی کا حق دینا ہو تو بتاؤ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کب لیے تھے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں دن آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ نے مجھ سے لے کر جو ہے وہ اس کو دیے تھے۔ تو حضرت اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے، تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمہ داری لی، پھر ان 3 درہم کو ادا بھی کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ حساب لگاؤ کہ میرے اوپر کتنا قرض ہے۔ حساب لگایا گیا تو 86,000 درہم جو ہے وہ قرض بنتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سارا قرض جو ہے وہ والد کی طرف سے ادا کر دیا، ذمہ داری لی، پھر قرض ادا بھی کیا۔ بخاری شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا تو حضور نے پوچھا کہ کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر 3 دینار قرضہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ مقروض کا پڑھانے سے انکار فرما دیا۔ تو پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں اپنے اس بھائی کی طرف سے، مرنے والے کی طرف سے قرض ادا کر دوں گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے پھر جو ہے وہ قرض ادا بھی کیا۔ اور یہ پھر ضروری نہیں ہے کہ گھر والے جو ہے وہ ذمہ داری لیں اور گھر والے ہی جو ہے وہ قرض ادا کریں۔ اگر اہل علاقہ والے جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مرنے والے کے گھر والے جو ہیں وہ غریب ہیں، وہ قرض ادا نہیں کر سکتے، تو اہل علاقہ مل کر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا پیسے ملا کے مرحوم کی طرف سے، مرنے والے کی طرف سے قرض ادا کر سکتے ہیں۔ تو اپنے مرنے والے بھائی کی گردن چھوڑائیں، ان کو عذاب سے بچائیں، کیونکہ اگر مقروض جو مر جائے تو ابھی میں نے حدیث سنائی ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ لٹکی رہتی ہے۔ اور بعض جو ہے وہ قرض اس لیے ادا نہیں کرتے، کہتے کہ قرض بہت زیادہ ہے۔ جناب اگر بہت زیادہ بھی ہے تو قسطوں میں ادا کر دیں، تھوڑے تھوڑے ادا کر دیں۔ جن کو پیسے دینے ہیں ان سے بات کر لیں کہ جناب میں ہر مہینے آپ کو 2,000 3,000 جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں میں ادا کر دوں گا۔ اور ایک آخری گزارش ہاتھ باندھ کر ان سے ہے کہ جو قرض لے لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، جناب اپنی زندگی میں قرض ادا کر دیں۔ باقی آپ کے سامنے حالات ہیں کہ کون کس کی طرف سے جو ہے وہ قرض ادا کرتا ہے، اور کون جو ہے وہ اتنی جانچ پڑتال میں جاتا ہے کہ میرے والد کے اوپر کتنا قرضہ تھا، میرے بھائی کے اوپر کتنا قرضہ تھا، میرے چچا کے اوپر کتنا قرضہ تھا۔ یہ آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ ادا کر کے جائیں۔ اور میں بتا دوں کہ یہ قرضہ جو ہے یہ کسی کو معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ شہید کو بھی قرضہ معاف نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جنگ میں لڑوں تو کیا میرے سارے گناہ معاف